سندھ سے ابو بکر بھائی نے سوال کیا ہے کہ انبیاء پر جو موت آتی ہے تو ان کی روح ان کے جسم سے نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ دیکھیے گا، انبیاء پر جو موت آتی ہے اس کے بارے میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے، حیات جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے بالذات، اور دوسری لوگوں کی صفت ہے بالعرض۔ یعنی دنیا میں زندگی اولاً اور بالذات انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے، اور دوسرے لوگوں کو بالعرض حاصل ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جب موت آتی ہے تو ان کی روح بالکل جسم سے نکلتی نہیں ہے، بلکہ وہ سمٹ کر دل میں جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جو حواس ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ان کو دفنایا جاتا ہے قبر میں، تو وہی چونکہ وہ جو روح ہوتی ہے دل میں جمع ہو چکی تھی، پھر وہ اس کا جسم کا تعلق بحال ہو جاتا ہے، پھر ادراک اور وغیرہ وہ محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی جو برزخ زندگی ہے وہ قوی ہوتی ہے دوسری لوگوں کی زندگی سے۔ اور یہ جو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، تو فقیہ النفس مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے۔ جزاک